देखा गया कि पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान ने कई ममालिक को जंगी दिफाई साजो सामान फराहम किया है और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी हो सारी थी खालिद चिश्ती साहब के साथ, लेकिन ऐसे में मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी। सर आपको वेलकम कहेंगे, लेकिन खालिद चिश्ती साहब गुफ्तगू को वहीं से एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमने छोड़ी थी। बांग्लादेश के हवाले से बताएं कि मुलाकातें तो हो रही हैं, क्या कोई दिफाई मुआहिदा भी होने जा रहा है? और सूडान के साथ जो $1.5 बिलियन की डील है उसमें पाकिस्तान क्या क्या फराहम करने जा रहा है सूडान को, और क्या कोई टाइमलाइन भी तय की गई है? देखिए, बांग्लादेश का एक बड़ा नेचुरल अलायंस है पाकिस्तान के साथ। मैं ख़ुद भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का, सर्विस के दौरान बांग्लादेश जा भी चुका हूँ और आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब मिलती है उन लोगों के साथ, क्योंकि इन बिटवीन हसीना वाजिद का जो 16 साल टेन्योर था उसमें ज़रूर हमारा जो केस था वो एक किस्म का सेकंड ऑप्शन हो गया था, लेकिन फ़र्स्ट इंडिया बन गया था। इस दौरान इंडिया ने इन 16 सालों में बहुत रिसर्च की मैंने इस टॉपिक पे। इंडिया ने पर्पसफुली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट किया बांग्लादेश एयरफोर्स को अपने ऊपर, यानी इंडिया के ऊपर, ताकि पाकिस्तान और किसी और मुल्क का रोल ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाए। उनको टेक्नोलॉजी फ्राहम की, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स, और उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट ऐसे किए कि हिंदुस्तान के हाथों से या उनके इन्फ्लुएंस से बांग्लादेश निकल ना सके। लेकिन उनके लोग खड़े हो गए और वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। बांग्लादेश के जो एयर चीफ़ हैं वो डेफिनेटली 2 दफ़ा पाक फ़िज़ाई के सरबराह से मिले हैं, और अभी जो ख़ास तौर पर आए हैं उन्हें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब में दिलचस्पी रखते हैं। अभी वो वापस गए हैं, अपनी हुकूमत के साथ एक फ़ाइनल नोट शेयर करेंगे, और उनका अगले महीने इलेक्शन भी है उनके मुल्क में। तो हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि वो कम बैक करेंगे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इसको आगे चलाया जाए। ये बांग्लादेश का स्टेटस है। वो सिर्फ फाइटर जहाज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ट्रेनिंग में भी इंटरेस्टेड है, और बाकी जो पाक फ़िज़ाई की फैसिलिटीज़ उन्होंने देखी हैं उसमें भी उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली है। एक बात। दूसरा जो व्हाट्सअप का सवाल रह गया था कि जी सऊदी अरब का दिफा और म्यूचुअल हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। देखिए, म्यूचुअल ये नहीं होता, मैं हर दफ़ा मीडिया के सामने लोगों के सामने गुजारिश करता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि कोई खुदा ना खास्ता सऊदी अरब पर हमला होगा तो हम J-10C इधर से टेक ऑफ करा देंगे और F-17 थंडर टेक ऑफ करा देंगे। ये पीस टाइम आपने फोर्स गोल सेट करने होते हैं कि अगर हमारे पर एक दूसरे पर होता है, म्यूचुअल ट्रेनिंग करनी होती है, एक्सरसाइजेज़ करनी होती हैं, डिपेंडेबिलिटी का रेशो हमें पता होना चाहिए कि किस पर कितना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा पीस टाइम डेवलपमेंट ऑफ फोर्स गोल्स करने होते हैं कि हम पीस टाइम में कौन कौन से जहाज़ कॉमन रखेंगे, कॉमन टेक्नोलॉजी ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटेबिलिटी एक दूसरे पर रखेंगे ताकि हम म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। अभी रिसेंटली पिछले साल एक इंडस शील्ड एक्सरसाइज हुई थी, मैं भी ऑपरेशनल बेस पर था, मैं सऊदी पायलट से भी मिला था, उनके पास मुख्तलिफ फ़ाइटर जहाज़ वो लेकर आए हुए थे, टोर्नेडो और दूसरे। वो ज़ाहिर है बड़े कीन होते हैं पाकिस्तान से सीखने में भी, और म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। इस तरह की हमें और एक्सरसाइजेज़ करनी होती हैं, और जो मुल्क आएगा। आखिरी बात एक आपके सवाल में मैं अर्ज़ करता चलूँ, देखिए इस वक्त एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि 2 मुल्क दुनिया में, मुसलमान मुल्क नंबर 1 नंबर 2 या बेस्ट 2 कौन से हैं मिलिट्री हार्डवेयर में, वो हैं तुर्की और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अगर कोलैबोरेट करते हैं किसी आने वाले बुरे वक्त के लिए, और हमें करना पड़ेगा। देखिए, आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान देख लिया कि मेरी मर्जी से मैं रुका हुआ हूँ, बाकी मुझे रोकने वाला कुछ नहीं है। और ये मैं आखिरी स्टेटमेंट देता चाहता हूँ कि एथेंस के एक जनरल थे थुसिडिस 2500 साल पहले, और वो उन्होंने एक बात कही थी अंग्रेज़ी में, वो आज मुझे फिर वो याद आती है। और मैं मिलिट्री कॉलेजेस में, वॉर कॉलेज में पढ़ाता था, और मैं समझता था ये सिर्फ थ्योरी रह गई है, प्रैक्टिकल नहीं होता। What is that? जनरल साहब ने कहा था, उस जनरल ने कहा था, थुसिडिस ने, उसने कहा था द पावरफुल मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द वीक मस्ट सफ़र व्हाट ही मस्ट। अब आप देखिए, इतने 4.5 साल पहले मैं समझता था अब थ्योरी रह गई, और आज भी वही है कि पावरफुल मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द वीक मस्ट सफ़र। लेकिन खालिद चिश्ती साहब, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले भी इस दुनिया के सामने ही हैं, और इसकी मिसाल भी कल ईरान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इससे पहले हिटलर भी आया था, और दीगर जो ताकत रखने वाले सरबराहान थे वो भी आए थे, और उन्होंने अपना अंजाम देख लिया था। तो कोई भी ताकत हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन अभी मेरे साथ क्योंकि जाहिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहती हूँ कि J-17 थंडर की जहाँ हम बात कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दुनिया J-17 थंडर लेना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान F-16 को रिवाइव करना चाहता है, और चाहता है कि मज़ीद 2040 तक उसको इस्तेमाल में लाए। तो हम एक जानिब टिल्ट रखते हैं, दुनिया एक जानिब टिल्ट रखती है। मुझे बताएं कि असल में बेहतर कौन से वाला है? देखिए, उसकी टेक्निकल जो डिटेल्स हैं या जो भी, ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट मशीन्स हैं, दोनों के डिफरेंट रोल्स हैं, बट ऑफ कोर्स चिश्ती साहब बेहतर टेक्निकली तो उसके ऊपर कमेंट कर सकेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मुनीज़
کہ JF-17 آپ کو جتنی یو نیڈ ٹو ہیو ڈائیورسٹی جی. آپ کے پاس جو اکوپمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو آپ اپ گریڈ کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں, ملٹیپل رولز ہوتے ہیں جی. کوئی ضروری تو نہیں کہ ایک ہی رول پہ آپ کی ایئر ڈیفنس یا ایئر فورس کا استعمال کیا جا رہا ہو. اور اسپیشلی ابھی یہ جو آپریشن مارکہ حق کے بعد, یعنی کہ سندور جو انہوں نے لانچ کیا ہے, اس کے بعد تو ہمیں اور اپنی اسٹرینتھ میں اضافہ کرنا ہوگا. F-16 کی اپنی کوالٹیز ہیں, اپنا پرانی پہلے کی مشین ہے. JF-17 چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ بعد کی ہماری مشین ہے. دونوں کے ملٹیپل رولز ہیں اور دونوں نے پرفارم کیا ہوا ہے جی الحمدللہ. F-16 کا تو ابھی تک اس طرح کا ٹیسٹ پاکستانی پائلٹس, کیونکہ امریکن اکوپمنٹ تھا انڈیا کے خلاف, الحمدللہ ہمارے JC-10 نے بھی اور JF-17 نے پلوامہ کے بعد اور پہلگام کے بعد دونوں نے پرفارم کیا. اور نہ صرف یہ اٹریکٹ ہوا ہے, جب وار پرفارمنس انہوں نے کی ہے تو پھر دنیا اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہے. آف کورس کاسٹ کا ڈفرنس ہے, لیکن میں اگین آئی ول ریپیٹ کہ ڈائیورسٹی کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا. وی شوڈ ناٹ بی پٹنگ eggs in one basket. So I think that is more important. خالد چشتی صاحب کی اس کے اوپر ایک ایکسپرٹ اوپینین لے لیتے ہیں اور پھر واٹس ایپ کی جانب آتی ہوں. سر اگر آپ کوئکلی بتانا چاہیں تو. جی منیزہ, یہ جہاز الحمدللہ ہم کوئی 43 سالوں سے اڑا رہے ہیں اور سیزنڈ ہمارے پائلٹس ہیں. بیٹل ٹیسٹڈ جہاز ہے. سوویٹ وار جو افغانستان میں ہم نے لڑی تھی سوویٹ یونین کے خلاف, 9 ہم نے سوویٹ یونین کے جہاز اسی جہاز سے مارے تھے. اب آپ دیکھیے ون سائیڈڈ. ایک بات موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دنیا میں ابھی یہ سب سے زیادہ بیٹل ٹیسٹڈ اور ون آف دا ٹاپ فیوریٹ ایئر کرافٹ ابھی بھی یہ ہے. ایک بات ابھی آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ ابھی جو آپ نے سوال کیا JF-17 تھنڈر دنیا جا رہی ہے, ہم F-16 کی طرف کیوں جا رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ 75 کے قریب F-16 ہے, بہت پورٹنٹ ہے. کچھ اس میں سے 83-84 کے بعد مڈ میں آئے تھے. جو پرانے والے ہیں ان کی بھی MLU ہو چکی ہے, مڈ لائف اپگریڈیشن ہو چکی ہے, وہ فلی آپریشنل ہے. جہاں پہ ان کی شارٹ کمنگ تھی ایز کمپیئر ٹو J-10C ابھی مئی کے مارکے میں, وہ ان کے اوپر ہونے والے ایئر ٹو ایئر میزائلز کی تھی, بیانڈ ویژول رینج تھی. ان کی نسبتاً رینج آدھی تھی J-10C کے مقابلے میں. تو اس لیے ظاہر ہے صرف ایک میزائلوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم پورے فلیٹ 75 جہازوں کو گراؤنڈ نہیں کر سکتے, اور اگر گراؤنڈ کریں گے تو آپ کو آلٹرنیٹ اتنی جلدی نہیں ملے گا. تو ہمیں اپگریڈیشن انہی جہازوں پر بہتر میزائلوں کی چاہیے جو پاک فضائیہ اس وقت انگیج ہے امریکہ کے ساتھ اور ان مینوفیکچررز کے ساتھ, کہ ہمیں انہی جہازوں کو ایک مڈ لائف اپگریڈیشن اور چاہیے تاکہ اور 15 سال چل سکیں جہاز. اور دوسرا ہمیں بیانڈ ویژول رینج میزائل کمپیٹیبل چاہیے جسٹ لائک J-10C جس کی رینج تقریباً 200 کلومیٹر کے قریب ہے. تو اگر رینج بڑھ جائے گی تو ان جہازوں کی پوٹینسی اور افیکٹونیس بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس سیزن پائلٹس ہیں, سیزن ٹیکنیشین اور انجینئرز بھی ہیں. اور جہاں ہم پاکستان کی ملٹری مائٹ کی بات کر رہے ہیں, ایسے میں بھارت بھی خوفزدہ ہوگا. جہاں شہزاد حسین بٹ صاحب آپ نے پہلے ذکر کیا ترکی کا, سعودی عرب کا اور پاکستان کا, ایسے میں بھارت کے اوپر پاکستان کتنا لرزہ طاری کرنے میں کامیاب ہے؟ دیکھیں منیزے, بھارت کو جو تھپڑ ایک رسید کیا گیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ابھی تک اس کی گونج جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ میں وہ ہے, اس کی بلندی ابھی نیچے نہیں آئی. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت بھارت تو جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں اس کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے, وہ ذرا سکون سے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ پوری دنیا کو ذرا غور کریں تو کام بہت تیز ہو گیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں جولائی میں 250 سال ہو جائیں گے امریکہ کی, اور یہ 250 سال جب ہو جائیں گے تو وہ اپنی سالگرہ جولائی میں منا رہا ہے, اور یہ جولائی کی سالگرہ پر شاید کوئی امریکی عوام کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں جون 2025 میں اسرائیل نے جو ایران پر جارحیت کی 12 دن کی, تو اسرائیل کا جنگ پر روزانہ یعنی یومیہ خرچہ جو تھا وہ 205 ارب روپے تھا. ٹوٹل $8.7 بلین کا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو. اب بات یہ ہے کہ اب جنگیں اس حساب سے, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں 8.7 بلین ڈالرز کی, کہ جنگیں لڑنا اب ذرا مشکل ہو گیا ہے, اور طویل جنگیں لڑنا ذرا مشکل ہو گیا ہے. یہ بھارت کے لیے بھی جنگ لڑنا مشکل ہو گیا ہے, اور سفارتی محاذ پر جس طرح پاکستان نے اس کو الٹا دیا ہے, مطلب کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ہیں وہ بنگلہ دیش کو کر لے, وہ دیگر ممالک کو کر لے, وہ جس طرح بنگلہ دیش اور بھارت اور ایران کے ساتھ بھی فٹ تھا, لیکن اب ایران کے ساتھ بھی وہ تعلقات اس کے نہیں رہے. لہٰذا وہ سفارتی محاذ پر, جنگی محاذ پر اب اکیلا اس طرح کھڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ والی باتیں نہیں رہی. لیکن آنے والے وقت میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اگر شدود 2 کی شرارت کرے گا تو اس کو بہت زیادہ برا جواب ملے گا, اور اس کو خود بھی اس کا پتہ ہے. لیکن جاتے جاتے میں ایک بات صرف یہ لینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. میجر جنرل زاہد صاحب
یہ خوشخبری دے دوں عوام کو، سعودی عرب، ہم اور ٹرکی کٹھے ہو گئے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں بالکل خوشخبری تو ہے ہی ہے جی، ٹرکی نے ہمارے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور انڈیا کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی انڈیا سے کہ جی ہم چائنا، ٹرکی، پاکستان اور آذربائیجان سے جنگ کر رہے تھے، وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ آف کورس دیر از اے کولیبریشن، اور اسٹریٹجک معاہدہ جو ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے وہ تو طے پا چکا ہے، لیکن آپ اسٹریٹجک پارٹنر ہی سمجھیں ٹرکی کو بھی پاکستان کا انشاءاللہ۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ان کولیبریشن یہ کسی کے اگینسٹ نہیں ہے، کسی ملک کے خلاف جنگی کوئی کامبو نہیں بن رہا ہے، بیسیکلی اپنی جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اور ایشورڈ قسم کی سپورٹ ہے ان دا آورز آف کرائسس۔ اور یہ جو سپورٹ ہے یہ نہ صرف ملٹری ڈومین میں رہے گی، یہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل ڈومین میں بھی رہے گی، اور ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ ہے انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے پاکستان نے پرفارم کیا ہے تو اٹ از اے گریٹ مومنٹ فار دوز ٹو کنٹریز آلسو۔ تو بالکل جی خوشخبری قوم کو دے دیں اور دینی چاہیے بھی۔ ہم لکی ہیں کہ الحمدللہ آج جب دنیا سٹریس میں ہے، جہاں پہ ایکسیپشنلزم امریکہ کا لگا ہوا، اس میں پاکستان آج ایک میننگ فل فرینڈ کے طور پہ کھڑا ہے بہت سے دنیا کے ممالک کے لیے۔ خالد چشتی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آج نیوز آتی ہیں اور جو ہم شیئر کرتے ہیں ڈیلز کی، یہ جو ایگریمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ پہنچنے میں 6 مہینے سال لگتا ہے جی، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیچھے بڑا ہوم ورک ہوتا ہے اور بہت کانفیڈینشیلٹی سے پہلے کیا جاتا ہے۔ جو سوڈان کی آپ بات کر رہی ہیں، ابھی ہم رقم یا ڈیل فائنل تو نہیں کنفرم کر سکتے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ مذاکرات آلموسٹ 1 سال سے ہو رہے تھے۔ اس دوران ہم نے ایک پولیٹیکل سچویشن دیکھنی ہوتی ہے اس ملک کی کہ وہ پے کر بھی سکے گا اماؤنٹ، ان کی اسٹیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے، لیگیلٹی دیکھنی ہوتی ہے، جیسے لیبیا کا کیس تھا وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پے بیک آپ کا کنٹینیویشن کتنی ہے اور گروتھ کتنا ہے۔ اگر کسی کو آپ 10 جہاز دیتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ 10 پہ ختم ہو جائے گا، تو ہم نے پوٹینشیل اپنے لیے اکوپمنٹ کی وہ بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ سوڈان اور بنگلہ دیش کے ساتھ اب بہت پازیٹیولی ہم انگیج ہیں، اور انشاءاللہ ہوپ فلی پروگرام کریں گے اگلا، تو شاید ہو چکی ہو کچھ نہ کچھ پازیٹیو۔ ٹھیک ہے، میں یہاں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا دفاع دنیا پر اپنی دھاک بٹھا چکے، اور جس کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خواہ وہ نائجیریا ہو، آذربائیجان ہو، میانمار ہو، اور اب سوڈان اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو دفاعی معاہدے ہونے جا رہے ہیں اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔